بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری کائنات، یعنی صرف یہ زمین نہیں، پوری کائنات، وہ رب ہے عالمین کا۔ یہ عالمین جو وجود میں آیا ہے اللہ کے ایک اسم خالق کی تجلی سے وجود میں آیا۔ کہا کون فیکون۔ تو جس انسان پہ اللہ کے اسم کی تجلی ہو وہ ہمارے سوچ سے باہر ہے، وہ دنیا دار لوگ ہیں، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ تو جب یہ غلام اہل بیت کا اتنا مقام ہے تو اہل بیت کا کیا مقام؟ جس انسان پہ اللہ کے اسم کی تجلی ہو، اس لیے حدیث میں، حدیث قدسی خدا فرماتا ہے اگر پوری دنیا میں فقط ایک انسان اس قابل ہو، اس کا دل اس قابل ہو کہ میرے اسم کی اس پر تجلی ہو، تو پوری دنیا کے خلق کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یعنی وہ انسان جو ہے اتنا پاک ہے کہ اس کے صدقے میں سب کو رزق مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں۔ پھر حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے یہ زمین و آسمان چھوٹے ہیں، میرا وجود اس سے عظیم تر ہے۔ میں زمین و آسمان کے اندر محدود نہیں ہو سکتا، نہیں آ سکتا۔ یہ زمین و آسمان چھوٹے ہیں، میرا وجود عظیم تر ہے، مگر جو پاک دل مومن ہے میں اس کے دل میں آتا ہوں۔ مومن کا دل میرا گھر ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کہنے کا مقصد یہ ہے اس عظیم الشان مقام سے ہم کیوں محروم ہیں؟ ایک گناہ ہے، دوسرا غفلت ہے، ہم دنیا داری میں غرق ہیں، اور دوسرا یا تیسرا دنیا کی محبت۔ حدیث معراج، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عمدہ حدیث ہے حدیث معراج، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی محبت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا کیا سب سے بڑی رکاوٹیں۔ یہ دو ہیں، گناہ کے بعد حدیث میں بتلایا دو بڑی رکاوٹ کہ نبی پاک جب معراج پر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا یا احمد، اے میرے محبوب احمد، جو لوگ چاہتے ہیں نا میری محبت انہیں بتا دو، جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہوگی، ذرہ برابر، اور اپنی ذات کی محبت ہوگی، کبھی اس دل میں اپنی محبت کا نور نہیں ڈالوں۔ دنیا کی محبت، ذات کی محبت، میں اس دل کو ویران کر دیتا ہوں، وہ دل برباد ہوتا ہے، اسے سکون کی وہ عظیم و شان لذت نہیں ملے گی جس کے دل میں دو خواصتیں، حب دنیا، دنیا کی محبت، پیسے کی، اور اپنی ذات کی۔ اور حدیث بھی ہے حب دنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت سارے خطاؤں، ساری خباثتوں، سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اب لوگ ہیروئن کیوں بیچتے ہیں؟ پیسے کی وجہ سے۔ قاتل کیوں بنتے ہیں؟ پیسے کی وجہ سے۔ ظالم کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ پیسے۔ دنیا میں 80% جو گناہ ہوتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، وہ پیسے کی وجہ سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے جو عدل کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، عادل سے محبت۔ جو عدل کے خلاف ہیں میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ عدالت سے خدا کو محبت ہے۔ اب جس انسان کے دل میں اپنے ذات کی محبت ہے وہ عدالت کر ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں کرے گا۔ کیسے؟ دیکھیں، دو بچے لڑتے ہیں نا آپس میں، تو والدین دونوں کیا کہتے ہیں؟ میرے بچے کا قصور نہیں ہے، چاہے ان کا بچہ شیطان ہو، شریر ہو، مگر حمایت کرتے ہیں حب ذات کی وجہ سے نا۔ حب ذات کیا ہے کہ اپنی ذات کی حمایت کرو، دفاع کرو، اور جو ہمارے قریب ہے، بچہ ہے تو اس کی حمایت کرو، دفاع کرو، چاہے حق پر ہو چاہے باطل پر۔ پھر اپنے خاندان کی حمایت کرو، دفاع کرو، پھر اپنی قوم کی حمایت کرو، دفاع کرو، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل۔ یہیں سے قوم پرستی کی نجاست نکلتی ہے۔ تو فرمایا جس کے دل میں عدالت نہیں ہے میں کبھی اس سے اپنی محبت کا نور نہیں دوں گا۔ اور عدالت تب آتی ہے جب انسان اپنی محبت کو
خدا و اہل بیت کی محبت میں فنا کر دے. میں کچھ بھی نہیں، میری شخصیت کچھ بھی نہیں. ہاں اپنی ذات کی محبت کو جب تک فنا نہ کرے. دیکھیے کربلا والوں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ان کا غم منانے والے ہیں. یہ جو کربلا والے تھے، آپ دیکھیے ان میں سے کسی کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہوتی مولا حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے. اپنی ذات کی محبت ہوتی مولا حسین کو چھوڑ کے چلے جاتے. یہ کیا کہہ رہے تھے جب مولا نے چراغ بھی بجھا دیا چلے جاؤ، پھر بھی نہیں گئے. مولا نے کہا بیعت کا سوال بھی ختم، بیعت اٹھا لی، پھر بھی نہیں گئے. مولا نے کہا جو جنت کی لالچ ہے میں تمہیں جنت بھی دوں گا، پھر بھی کوئی نہیں گیا. ہاں جنت کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں نا، کربلا والے جنت کے لیے نہیں آئے تھے. ہاں کیونکہ یہ عاشق حقیقی تھے. کیا کہنے لگے مولا اگر 1000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ قتل ہو جائیں، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہماری لاشوں کو جلا دیا جائے، پھر بھی اگر زندہ ہوں گے تو آپ کے قدموں پہ آئیں. یہ ہے عشق حقیقی. عشق حقیقی تب ہوگا جب حب ذات ختم ہوگی. دیکھیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مولا حسین کے غم میں اگر روئیں، مگر رونا صرف نہیں، اس اعتبار سے جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو سنا آپ نے حضرت عباس کہ آنکھ میں تیر لگا، تو جب آنکھ پہ تیر لگا آپ نے رویا، تو روتے کے ساتھ یہ بھی کہے میرے اللہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو وہ تیر اپنی آنکھ پہ لے لیتا سچے دل سے. تو آپ کو ایک شہید نہیں 100 شہیدوں کا ثواب. تو ایک مومن تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں واقعاً عاشق ہوں مولا کا. یہ جملہ کہتا تھا مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تیرے علی اصغر کو تیر لگنے نہیں دیتا، میں وہ تیر اپنے سینے پہ. اب دیکھتا میں کربلا میں ہوں، مولا حسین نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تیر ماریں گے تیرا تیر روک لیں. ٹھیک ہے مولا آپ نماز پڑھیں. خواب دیکھ رہے ہیں. معصوم جب خواب میں نظر آ جائے وہ خواب جھوٹا نہیں ہے، معصوم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اب اس نے کوئی ریاضت تو کی نہیں تھی، نفس کو تو کچلا نہیں تھا، نفس اس کا طاقتور تھا، وہ بے ذات میں غرق تھا. دیکھا وہ 3 پھل والا خطرناک تیر آ رہا ہے تو ڈر گیا، ہٹا. وہ تیر جا کر مولا حسین کو لگا. بہت پشیمان ہوا کہ میں تو ہر مجلس میں کہتا تھا میں کربلا میں ہوتا تو مولا حسین تجھے تیر لگنے نہیں گئے، میں نے کتنا گناہ کیا. مولا زخمی پھر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. پھر ایک لرزتا ہوا تیر آیا، ڈر گیا، پھر ہٹ گیا، پھر وہ تیر جا کے مولا حسین کو لگا. بس خواب سے بیدار ہوا، رونے لگا، سر پیٹنے لگا، بال نوچنے لگا. میں کتنا بدبخت ہوں، میں تو منافق ہوں. منافق تھے نا جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ بھاگ گئے، میں ان منافقوں. عزیزوں امتحان لے، خود کا امتحان لیں تاکہ مقام یقین پر پہنچے کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہم قربانی دیں گے یا بھاگ جائیں گے. 2 بھاگنے والوں پہ لعنت کرنا آسان ہے، اپنا ٹیسٹ لینا مشکل ہے. ہم بچے دیں گے یا نہیں، ہم علی اصغر جتنے بچے قربان کریں گے یا نہیں. اگر وقت آ جائے دین پر لازم ہے کہ انسان ٹیسٹ کرے کہ میرا ایمان کہاں ہے، اور اگر نہیں ہے تو حب ذات کو ختم کرے. حب ذات کیسے ختم ہوتی ہے؟ قربانی سے. ہر دن قربانی دے، مال کی، جان کی، جس قدر قربانی دیتے جائیں گے اپنی ذات کی محبت ختم ہو جائے گی، خدا کی محبت بڑھتی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. اب الحمدللہ آپ نے گناہ کبیرہ سے بھی چھٹکارا حاصل کیا، چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی آپ آزاد ہو گئے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے صرف واجبات ادا کرنے سے میری محبت نہیں ملے گی، اور صرف حرام سے بچنے سے میری محبت نہیں ملے گی. میری محبت تب ملے گی جب مستحبات پر بھی عمل کرو اور مکروہات سے بھی بچو. محبت خدا کی شرط پہ بات ہو رہی ہے. جو بھی مستحب ہے، اولیاء خدا کہتے ٹھیک ہے یہ کام مستحب ہے، یعنی عذاب نہیں ہوگا، مگر ہے تو خدا کا حکم نا. ہم خدا کے حکم کو کیسے رد کریں چاہے مستحب ہو. اولیاء خدا مستحبات کو ایسے انجام دیتے ہیں جیسے واجب کو، اور مکروہ کو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے حرام. تو یہاں اب مرحلہ ہوتا ہے ظاہری اور باطنی طہارت کا، کہ جب طہارت آئے گی، ظاہری بھی طہارت، باطنی، تو اللہ کی محبت بھی آئے گی، مولا حسین کی محبت بھی آئے گی. تو فرمایا دم علی الطہارہ،
ہمیشہ طہارت میں رہو، یعنی ہمیشہ وضو میں رہو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ یہ نہیں بتلایا کہ صرف دنیا کا رزق بھی بڑھے گا، آخرت کا بھی رزق بڑھے گا۔ دیکھیں وضو میں کیا تکلیف ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ الوضو سلاح المومن، اگر وضو آپ نے کر دیا تو آپ کا سلاح ہے، یہ ذرا ہے، شیطان دور بھاگ جائے گا۔ لہذا ہزاروں بہانہ بنائے گا، کہے گا وضو نہ کر۔ امام کے ساتھ امام کا صحابی ہے، امام نماز ظہر کا وقت ہوا، امام نے کہا وضو کر، کہا مولا میں وضو سے ہوں، کہا پھر بھی وضو کر، یعنی وضو ہے تو بھی جب نماز کا وقت ہو تو ہر نماز کے لیے وضو کر۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر ظہر تک جو تم نے گناہ چھوٹے چھوٹے کیے وہ سب معاف ہو جائے۔ ہاں جی، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ۔ پھر اسی طرح سے اگر نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے اور تو نے وضو سے ہو دوبارہ وضو کیا تو بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وضو کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے۔ وضو میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، جو وضو کے قطرات ہوتے ہیں ان سے فرشتے بنتے ہیں جو قبر برزخ میں آپ کے غلام و نوکر ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ فرمایا وضو کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا سونے سے پہلے ضرور وضو کرو، تو کیا ہوگا؟ پوری رات کا سونا عبادت بن جائے گا۔ دیکھیے سونے کا وقت بہت اہم ہے، استغفار کر کے سو جاؤ، اور جو اٹھتے ہو نا صبح، یہ بھی بہت اہم وقت ہے۔ جب بھی اٹھو تو سجدے میں چلے جاؤ اور شکر ادا کرو۔ کتنے لوگ دنیا میں مر گئے، سوتے ہوئے مر گئے، زلزلہ آ گیا مر گئے، سام بچھو نے کاٹا، گیس لیک ہو گئی، پروردگار تو نے مجھے زندگی دی ہے، صحیح سلامت کے ساتھ میں اٹھا ہوں بستر سے، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، طاقت دے، ہمت دے کہ آج میں اپنی توبہ مکمل کر لوں اور تیرے حقوق، تیرے بندوں کے حقوق ادا کرے۔ یعنی پہلا کام سجدے میں جانا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزو یہ وضو اتنا آسان عمل ہے، مستحب۔ فرمایا اگر وضو کے حالت میں کوئی مر جائے تو اسے بھی خدا شہادت کا درجہ عطا فرماتا۔ بتائیے کتنا آسان ہے خود جنت حاصل کرنا، وہ اتنا کریم ہے۔ صرف وضو، وہ ایک تیر نہیں کھایا آپ نے، صرف ہمیشہ وضو میں رہے، رزق بھی بڑھے گا، اور اگر مر گئے تو خدا کہتا ہے شہید ہو کے مرا۔ البتہ شہادت کے درجہ آتے ہیں، یہ چھوٹا درجہ مل جائے گا اسے، وہ بھی شہید کہلائے گا، کیونکہ ہمیشہ وضو سے، اور وضو سے عقل بڑھتی ہے۔ اور جو خواتین اپنے میاں کے لاکھوں تومان یا روپے خرچ کرتے ہیں نا میک اپ پہ، اگر وضو سے رہے ہمیشہ تو 10 سال جوان تر نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ میک اپ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ آکسیجن جو ہے نا، وضو جتنی مرتبہ کریں گے کھال کو آکسیجن تو تر و تازہ ہے، کھال بوڑھی نہیں ہوگی۔ وضو کرنے والے 10 سال جوان تر نظر آتے ہیں۔ تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی، مگر شیطان ملعون کرنے نہیں دیتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے قرآن میں ہر چیز کا حل ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کبھی محتاج نہ رہے، اہل بیت نے ہر چیز بتلائی، کبھی محتاج نہ رہے، اور امام زمانہ یا حضرت عیسیٰ کے اصحاب میں اس کا شمار ہو، کتنی بڑی بات۔ دنیا میں کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ان کے اصحاب، امام زمانہ عیسیٰ کے اصحاب ایک ہی ہے، تو وہ کیا کام کریں؟ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا وہ ہر روز یا ہر رات سورہ مریم کی تلاوت کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ کبھی محتاج نہیں رہو گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے اصحاب میں آپ شامل ہوں گے۔ سورہ مریم کا فائدہ، سورہ مریم کی جو پہلی آیت ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، قاف ہا یا عین صاد، سورہ عرفہ میں امام حسین نے یہ جملے ادا کیے، دعا ان کے ذریعے سے مانگی۔ حرز جواد جو آپ پہنتے ہیں نا انگوٹھی میں بازو میں کہ حفاظت سے سفر ہو، اس میں بھی ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اور مولا علی کی اور شمبے کی دعا میں بھی ہے، جو ہر دن کی دعا، اللہ توفیق دے ہم سب کو، ہر دن کی ایک دعا اہل بیت نے بتلائی ہے حفاظت کے لیے، اس میں بھی ہے کاف ہا یا عین صاد کے صدقے میں اللہ میری حفاظت کر۔ حرز جواد میں بھی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس میں مولا نے اور واضح کر دیا کہ اے خدا
یہ ہمیں سکھایا ہم کاف ہا یا عین صاد کے آغوش میں رہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب تو یہ تفسیر بیان کر دی نا مولا نے. اے خدا ہمیں کاف ہا یا عین صاد کا آغوش عطا فرما. پتا چلا یہ کوئی حزیم ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے دعا قبول ہو رہی ہے, جن کے ذریعے سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہے. اب جو مفسرین نے لکھا, مولا علی نے تو بتا دیا یہ ہستیاں ہیں, لیکن جو مفسرین نے تفسیر بیان کی فرمایا کاف سے کربلا والے ہیں, آخر ہے صاد, اور صاد سے مراد صبر حسین اور صبر زینب ہے. دنیا میں مثال نہیں, حسین کی صبر کی بے مثال ہے, اور پاک بیوی زینب کی صبر بھی بے مثال ہے. فرمایا اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اللہ کو واسطہ دے, اللہم انی اسألک بحق کاف ہا, یہ پانچوں حروف کے واسطے سے تمہاری دعا قبول ہوگی. اگر تمہارا ظاہر اور باطن پاک ہے تو 13 مرتبہ یہ دعا پڑھنا کافی ہے. لیکن اگر گناہ کی غلاظت ہے تو پھر ہر انسان کے لیے الگ ہے. کوئی 100 مرتبہ ذکر کرے اللہ کو واسطہ دے کاف ہا یا عین صاد کا, کوئی 200 مرتبہ, اور سب سے زیادہ 1001 مرتبہ اگر واسطہ دیں گے آپ کی دعا جلد قبول ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآلہ. کون سی چیز ہے جو اہل بیت نے ہمیں نہیں بتلائی ہے؟ ہر چیز سکھلائی. اب دیکھیے پروردگار نے نبی پاک سے کہا, یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 203 ہے, یا احمد ابغض دنیا وَأَحْلَهَا, بتا دو میری اپنی امت کو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو دنیا کا عاشق تو دور کی بات ہے, دنیا سے بغض رکھو, دنیا سے نفرت کرو, اور جو دنیا پرست ہیں ان سے بھی نفرت کرو. بہت اہم حدیث. اس حدیث پہ اگر آپ عمل کریں گے اور گناہوں سے پاک رہیں گے, یقیناً محبت خدا مل جائے گی, یقیناً محبت اہل بیت مل جائے گی. مولا علی نے پوری تفصیل بیان کی, یا احمد, اے میرے محبوب احمد, ابغض دنیا واہلہا, دنیا بھی سے بغض نفرت کر. دنیا فانی ہے, کوئی یزید بنا دنیا کی محبت کی وجہ سے, فرعون بنا دنیا کی محبت کی, شمر بنا, ہرملا بنا, دنیا کی محبت انسان کو شمر بناتی. نبی پاک نے فرمایا یا رب ومن اہل الدنیا, یہ دنیا پرست کون ہے؟ یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اور اس دنیا پرستی کی لعنت سے نکلے. اپنے اپنے گریبان میں دیکھیے, دنیا پرستوں کا تعارف نہج البلاغہ میں مولا علی کروا رہے ہیں. فرما اہل الدنیا من کثر اکلہ, اہل دنیا وہ ہے جو زیادہ کھاتا ہے. زیادہ کھانے کے بعد شوگر بھی ہوتی ہے, بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. مولا علی کہتے ہیں, حدیث ہے کہ اکثر لوگ کو جو اللہ نے عمر دی ہے پوری نہیں گزارتے. اللہ نے دیے 100 سال اور وہ چلے جاتے 60 سال. کیوں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے. مولا علی کے قبرستان میں جا کے پوچھو کیوں بھائی میں مر گئے تم؟ بولے زیادہ کھانے کی وجہ سے. یہ دنیا پرستوں کی صفت ہے. پھر دوسرا جملہ سنیں, یہ دسترخوان پہ ڈائننگ ٹیبل پہ لکھ دیں اہل بیت کا. فرمایا اہل بیت نے, سب نے فرمایا ہم اہل بیت کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. تو جو ہمارا عاشق بننا چاہتا بھی ہے وہ بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائے. وہ بڑے بڑے پیٹ والے آئے تھے نا مولا علی کے پاس, ہم شیعہ ہیں. فرمایا نہیں, تمہارے اندر کوئی شیعوں کی نشانی نہیں ہے. میرے شیعہ جو ان کا پیٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے. یہ دنیا پرستوں کی. عزیزو, یہ بدن جو ہے نا یہ مشین کی طرح ہے, جتنا استعمال زیادہ کریں گے جلدی مر جائیں گے. جیسے مشین گاڑی ہوتی ہے, آپ کی کار ہوتی ہے, زیادہ استعمال کریں گے ختم ہو جائے.
فرمایا پوری عمر لوگ نہیں گزارتے نا، گناہوں کی وجہ سے موت جلد ہوتی ہے اور غلط کھانے زیادہ کھانے سے۔ ام الامراض یہ پیٹ ہے، اور یہ مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، دیکھیں جتنی بیماریاں یہ کچن سے لگتی۔ اگر ہماری مائیں بہنیں اپنا کچن اسلامی کر لیں تو ان کے شوہر بھی 100 سال جئیں گے، ان کے بچے بھی 100 سال جی سکتے، حقیقت ہے۔ دیکھیں یہاں پر روس کے قریب ایک قبیلہ ہے، یورپ والے انہیں دیکھنے جاتے ہیں، ان کی عمریں 140 سال سے کم نہیں ہوتی، یہی دنیا میں ہے۔ بخشیہ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، 100 سال میں تو وہ شادی کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ ہاں جی، تو ان کے پاس کیا ہے؟ جادو ہے؟ نہیں معلوم، ہمیں بھی شوق ہے ان سے ملنے کا، بھی فرصت نہیں ہوئی ہے۔ دنیا جاتی ہے انہیں دیکھنے کے لیے، 140 سال ان کی عمر ہوتی ہے، 100 سال میں وہ ضرور شادی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں فرج نہیں ہوتا ہے، کوئی کیمیکل نہیں کھاتے، تلن ان کے یہاں حرام ہے، تلن کوئی تلی ہوئی چیز نہیں کھاتے۔ بکرا مرغی اگر صبح کو ذبح کیا تو شام کو نہیں کھائیں گے، وہ بالکل باسی ہو گیا۔ فریش چیزیں کھاتے ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، 1 گھنٹہ اترنے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ان کی ورزش ہوتی ہے، فریج استعمال نہیں کرتے۔ تو عزیز ہم خود زہر کھا رہے ہیں۔ طب اہل بیت میں بھی، شریعت میں نہیں، طب اہل بیت میں تلن حرام کی طرح منائے۔ اہل بیت نے صرف 2 چیزوں کے تلنے کا حکم دیا، وہ بھی زیتون کے تیل میں، ایک انڈا اور پیاز، دوسرا بیگن۔ ہمارا ہر کھانا جو بنتا ہے وہ تلن کے بغیر پہلے جناب وہ بھونیں گے پھر بنائیں گے، اس سے 20-30 سال کی عمر کم ہو جاتی ہے۔